إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلے طلب علم کے کچھ آداب جو ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں کہ علم حاصل کیوں کریں اور علم کس طرح حاصل کریں۔ پہلی چیز اپنی نیت کو خالص کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں۔ تو اپنے اندر جھانکیے، غور کیجئے کہ میں آج یہاں کیوں آئی ہوں، کیا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں علم کے بغیر دنیا جاہل ہے اور مردہ ہے، اور علم سارے کا سارا انسان کے خلاف حجت ہے مگر یہ کہ وہ اس علم پر عمل کرے، اور علم پر عمل کرنا سارے کا سارا اڑتی ہوئی دھول ہے مگر یہ کہ اس میں اخلاص ہو، اور اخلاص بھی حاصل ہو جائے تو پھر بھی بہت خطرہ ہے، یہاں تک کہ زندگی کا خاتمہ اخلاص پر ہو۔ تو اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل میں بھی اخلاص عطا فرمائے اور یہ اخلاص ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ تو جتنا اخلاص ہوگا، جتنی نیت خالص ہوگی، اتنا ہی بہترین پھر عمل ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس علم پر استقامت نصیب ہوگی، عمل پر استقامت نصیب ہوگی، اور اس طرح آپ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے۔ تو کسی بھی قسم کی ریاکاری سے بچنا ہے، فخر اور غرور سے بچنا ہے، دکھاوے سے بچنا ہے۔ دوسری چیز، علم ہمارے اندر خشیت پیدا کرے، یعنی اس علم سے مقصود کیا ہو کہ اللہ کی خشیت پیدا ہو، اللہ کا تقوی حاصل ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ تقوی کے ذریعے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور علم کے ذریعے متقی کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، یعنی جو جتنا تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا ہی بہترین علم عطا فرمائیں گے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تیسری چیز، علم کو حفظ کرنا، ضبط کرنا، اس کو سنبھالنا، سینے میں محفوظ کرنا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، یعنی صرف یہ کتاب کے اندر نہ رہ جائے، صرف کانوں سے ہی نہ ٹکرائے، صرف وقتی طور پر ہی سمجھ نہ آئے، بلکہ یہ ساتھ رہے، اس کو جذب کریں۔ چوتھی چیز، علم پر عمل کرنا، عمل کے لیے سیکھیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، جو لوگ کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو کان لگا کے بات سنتے ہیں، پوری توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی بھی کرتے ہیں، یعنی اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ بغیر عمل کے علم بس ایک بوجھ ہے، جیسے اہل کتاب کا
ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں آتا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بوجھ نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ تو اس لیے عقل مند بننا ہے، گدھے کی مثال نہیں بننا کہ صرف علم لاد لیں اور ادب میں، اخلاق میں، عمل میں، عبادات میں کوئی فرق ہی نہ آئے۔ یاد رکھیے علم عمل کرنے سے ہی محفوظ رہتا ہے۔ ابراہیم بن اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو یاد رکھنے کے لیے عمل سے مدد لیتے تھے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں علم اگر تمہیں نفع نہ دے تو تمہیں نقصان دے گا، یعنی انسان کے خلاف حجت بن جائے گا۔ قیامت کے دن عمل کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ وہ 5 سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ اس علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کتنا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ علم نافع عطا کرے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالات میں اور ہمارے رویوں میں، معاملات میں۔ کتاب اصل میں عربی میں تھی جس کا نام ہے الاحسان فی دراست القرآن، الاحسان فی دراست القرآن۔ اردو میں اس کا نام رکھا گیا ہے قرآن اور احسان، تاکہ آسانی سے آپ کتاب کا نام پکار سکیں۔ اسی مناسبت سے کورس کا نام بھی قرآن اور احسان، اور سمجھ تو آ ہی رہی ہوگی آپ کو کہ قرآن کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ احسان کا لفظی معنی ہوتا ہے نیکی، اچھا سلوک، مہربانی کا برتاؤ، اور ویسے استعمال میں ایسا عمل جس میں حسن و جمال کی ایسی شان موجود ہو کہ ظاہر و باطن میں حسن ہی حسن ہو، یعنی ایسا عمل جس میں حسن و جمال ہو۔ تو قرآن کے ساتھ ایسا رویہ جس میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ حدیث جبریل میں بھی احسان کا لفظ آیا ہے، اس میں ایمان، اسلام اور احسان 3 کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں احسان کا معنی اللہ کی نگرانی کا یقین ہونا اور عمدگی سے اطاعت کرنا ہے۔ جرجانی کہتے ہیں احسان ایسے عمل کو کہتے ہیں جو دنیا میں قابل تعریف ہو۔ کیسا ہو؟ قابل تعریف ہو اور آخرت میں باعث اجر و ثواب ہو۔ تو قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے کہ جو قابل تعریف ہو اور آخرت میں اس کا اجر بھی ملے۔ حدیث جبریل میں احسان کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی نگرانی کا یقین ہونا، یعنی جب انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس کے کام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لازم رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا بہترین بنایا، بہت ہی عمدہ بنایا۔ سورۃ السجدہ میں ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری تخلیق کے اندر ایک حسن ہے، احسان کا معاملہ ہے، اور انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے کی۔ انبیاء بھی محسنین تھے۔ بہترین لوگوں کی صفت وہ بھی احسان ہی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ تم میں احسن عمل کرنے والے ہوں، یعنی خوبصورت عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم بھی دیا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، یعنی بندوں کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کر معاملہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔
والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے، عام لوگوں کے ساتھ گفتگو میں احسان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وقولوا للناس حسنا، اور عمومی طور پر ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے جانور ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے، یعنی حتیٰ کہ ذبح اور قتل میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور ہماری زندگی کا امتحان بھی یہی ہے کہ ہم احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں، ہر معاملے میں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، احسن عمل کرنے والا ہے، خوبصورت عمل کرنے والا ہے، اور وہی سب پہ غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ دین کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین وہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے، یعنی سب سے اچھا دیندار وہ ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ محسن ہے، یعنی ہر معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کرنے والا ہے، خواہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا عبادت میں احسان ہو، صفائی اور طہارت کا معاملہ ہو، وضو اور نماز میں، اخلاق میں، حقوق العباد میں، خادموں کے ساتھ۔ اور جو احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو کیا ملے گا، اس کو اللہ کا ساتھ ملے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے اللہ کی مدد، اللہ کی معیت، اللہ کا قرب، تو اس کے لیے لازماً ہمیں اپنی زندگی میں عمومی طور پر اور قرآن کے ساتھ خصوصی طور پر احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ چاہیے اللہ کی محبت، کس کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زندگی میں احسان کا رویہ لانا ہوگا۔ وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت چاہیے، وہ بھی احسان کے ساتھ ملتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ احسان کرنے والوں سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا ملتی، گویا اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم ترستے ہیں، جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، جو ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے ملتی ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی، یعنی قیامت تک جو لوگ مہاجرین و انصار کے طریقوں پر چلیں گے اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا ملنا احسان کے ساتھ ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی جو احسان کا رویہ اختیار کرے گا بدلے میں اس کے ساتھ بھی خوبصورت رویہ اختیار کیا جائے گا، یعنی جو اچھا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ جو بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو بندوں کا رب بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ دلی سکون محسوس کرتا ہے۔ تو اگر دلی سکون چاہیے، پریشانیوں سے نجات چاہیے،
تو احسان کا رویہ اختیار کریں. یعنی لوگوں کے رویے کے برابر رویہ نہیں کہ جو مجھ سے جیسا کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا کروں گا، بلکہ وہ جو بھی کرے آپ نے بدلے میں ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے. ابن قیم زاد المعاد میں ذکر کرتے ہیں کہ احسان شرح صدر کے اسباب میں سے ہے. وہ کہتے ہیں بے شک جو احسان کرنے والا ہو تو اس کا سینہ سب لوگوں سے زیادہ کھلا ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی تمام لوگوں سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کا نفس زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کا دل سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو احسان خوشی حاصل کرنے کا راز ہے. وہ کہتے ہیں اور بخیل جس میں احسان کا جذبہ نہ ہو تو اس کا سینہ سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے اور اس کی زندگی سب سے زیادہ بے مزہ اور بے سکون ہوتی. اس کی زندگی سب سے زیادہ بے مزہ اور بے سکون ہوتی ہے اور اس کے ہم و غم سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آج آپ دیکھیے ہر دوسرا شخص کس طرح ہموم و غموم میں مبتلا ہے، کیسی کیسی پریشانیوں میں گھرا ہوا. جس کے پاس بیٹھو، جہاں بیٹھو، جہاں جاؤ، غموں سے بھرے ہوئے لوگ، مسائل سے اٹے ہوئے لوگ. حل کیا ہے؟ حالات کا رونا نہ روئیں، صرف پریشان نہ رہیں، احسان کا رویہ اختیار کریں، اپنی عبادات کو بہتر بنائیں، لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک اور رویے کو بہتر بنائیں. تو کہتے ہیں کہ جس کے اندر احسان نہ ہو اس کی زندگی سب سے زیادہ بے مزہ اور بے سکون اور اس کے ہم و غم سب سے زیادہ ہوتے ہیں. پھر احسان کی وجہ سے علم و حکمت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور اسی طرح احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں. یعنی یہ علم اور حکمت کس کو ملتی ہے؟ احسان کرنے والوں کو. احسان کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں بے شک جب احسان دل سے مل جاتا ہے تو اس کو نافرمانیوں سے روک لیتا ہے. کیونکہ جو شخص اللہ کی عبادت یوں کرے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ جب تک اللہ کا ذکر اور اس کی محبت اور اس کا خوف اور اس کی امید اس کے دل پہ قبضہ نہ جما چکی ہو. یعنی جو ہی آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے آپ اس کیفیت میں آتے کہ گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ نہیں تو یہ کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس وقت فوری طور پر انسان کی کیفیت کیا ہوتی؟ نیکی کا کام کرنے کو دل چاہتا ہے یا گناہ کرنے کو؟ نیکی کا کام کرنے کو. اور اس کا حال یوں ہو جاتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور یہ چیز اس کے اور اس کی نافرمانیوں کا ارادہ کرنے کے درمیان حائل ہو جاتی. یعنی بجائے اس کے کہ وہ نافرمانیوں کا ارادہ کرے یہ کیفیت گناہوں میں حائل ہو جاتی ہے. تو اگر وہ احسان کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو اپنے خاص ساتھیوں اور اپنی خوشگوار زندگی اور مکمل نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشگوار نہیں اور آپ مکمل نعمتوں سے محروم ہیں تو سوچئے کہاں کہاں احسان کی کمی ہے. پھر اگر اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر بھی اس کو مومنین کے دائرے میں برقرار رکھتا ہے. تو یاد رکھیے احسان جب انسان کرتا ہے تو سب سے پہلے احسان کرنے والا خود فائدہ اٹھاتا ہے. کتنے بے شمار فائدے ہیں احسان کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن مجید میں آتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو اپنی ہی جان پہ کیا، خود اپنے اوپر ہی کیا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو اپنے ہی لیے. احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے حق سے بڑھ کر دیتا ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے. بے صبرے نہ ہو، احسان کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، بدلہ ضرور مل کر رہے گا. بلکہ جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ کو اس سے بڑھ کر ملے گا. خوف اور غم کا علاج ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو صبر چاہیے ہوتا ہے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھا عمل کرتا ہے، جو احسان کرتا ہے.
تو کتنے فائدے ہو گئے؟ گنوائیں گے مجھے؟ پہلا فائدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، اور اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، دل کا سکون، دنیا میں بھلائی اور آخرت میں اجر، شرح صدر، دل پاکیزہ، گناہوں سے حفاظت، علم و حکمت، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، خوف و غم سے نجات، اللہ کی مدد ملتی ہے، خوشیاں حاصل کرنے کا راز ہے، جی نفس پاک ہوتا ہے، یعنی خود ہماری ذات ہی کو فائدہ پہنچے گا۔ ترتیب سے اگر آپ صرف 2 لفظ بھی لکھتے جاتے تو پوری لسٹ آپ کے پاس بن جاتی، اور وہ لسٹ آپ کے نیٹ ہو کے یہاں کتاب کے کور کے اندر لکھی ہوئی ہوتی، تاکہ جب آپ کتاب کھولتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اگر قرآن کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کروں گی تو میری زندگی میں کیا کیا خوبصورتی اور کیا کیا بھلائیاں مجھے حاصل ہو جائیں گی۔ الاحسان فی دراست القرآن، دراسہ کہتے ہیں اسٹڈی کو، ریسرچ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن میں تدبر کرنے میں احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ آپ سب قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا پڑھتے ہیں، چاہے کورس کر بھی چکے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کے فضل سے روز قرآن تو پڑھتے ہوں۔ ہم سب سوچیں، اور اس وقت یہ سوچیں کہ کیا واقعی قرآن کے ساتھ ہم احسان کا معاملہ کر رہے ہیں، خوبصورت معاملہ کر رہے ہیں، ظاہری اور باطنی طور پر خوبصورت معاملہ، ایسا معاملہ جس میں حسن ہی حسن، یا نہیں؟ یعنی میں کہاں کھڑی ہوں، اور انشاءاللہ جب کورس ختم ہو تو پھر اپنا ایک دفعہ جائزہ لیں کہ میرے رویے میں، میری سوچ میں کتنا فرق آیا ہے، اور میں اب قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کروں گی۔ یعنی اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو حاصل کیا ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کا جو قرآن سے تعلق ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر تعلق قرآن کے ساتھ قائم ہو جائے اور بہتر معاملہ ہو جائے جب آپ قرآن پڑھیں پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ الناشر، ناشر کا مقدمہ، پریفیس۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد اور آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر درود، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اس کے بعد، فإن القرآن الکریم منت الرب العظیم، پس بے شک قرآن کریم منت من سے احسان، احسان ہے رب عظیم کا، یعنی قرآن کا نزول رب عظیم کا سب سے بڑا احسان ہے۔ من بہ علی خلقہ، اس قرآن کے ساتھ اللہ نے اپنی مخلوق پر احسان فرمایا ہے۔ کیوں؟ لیہتدوا الی الصراط المستقیم، تاکہ وہ ہدایت پائیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھے رستے پہ چل سکیں۔ وَيَعْرِفُوا بِهِ الطَّرِيقَ الْقَوِيمَ، اور پہچان لے اس قرآن کے ساتھ درست راستے کو، صحیح راستے کو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے زندگی کی راہوں میں، اس کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ قرآن حکیم سے۔ اللہ نے یہ نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، دیکھیں کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، ہم صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں۔
یہ قرآن ہی بتائے گا. وَلِذَلِكَ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، اسی لیے واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے ساری امت پر. کیا لازم ہے؟ لِتَنْتَفِعَ بِالْقُرْآنِ، کہ وہ قرآن سے نفع حاصل کرے، وَتَهْتَدِيَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ہدایت پائے صراط مستقیم کی طرف. ان تحسن فی التعامل معه، واجب ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنے معاملے میں حسن پیدا کرے. اس قرآن سے کب فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ؟ صراط مستقیم کو کب پہچان سکتے ہیں؟ اس کی طرف کب رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس قرآن کے ساتھ اپنا معاملہ خوبصورت بناتے ہیں، بہتر بناتے ہیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لازم کیا ہے، لکھ دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. تو قرآن تو بذات خود بھی ایک بہترین کلام ہے، خالق کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ کہا کرتے تھے، احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو قرآن سب سے بہترین کلام ہے. تو جو سب سے بہترین چیز ہو اس کے ساتھ ہمارا رویہ، معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو چیز آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ بہترین معاملہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے انہ لقرآن کریم، بے شک یہ باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یقیناً یہ ایک باعزت کتاب ہے، یہ ایک بے مثل کتاب ہے، کوئی اس جیسی کتاب نہیں بنا کے لا سکتا. یہ ایک بابرکت کتاب ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے اس کو اتارا یہ بہت مبارک ہے، بہت برکت والی ہے. یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، سب سے درست راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. یہ ایک روشن اور واضح کتاب ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف ایک واضح نور نازل کیا. حکمت بھری کتاب ہے. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی. یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوط تھام لینا چاہیے. بہترین اور مکمل علم والی کتاب ہے، نصیحت آموز کتاب ہے، خوشخبری دینے والی کتاب ہے، شفا دینے والی کتاب ہے، خاص طور پر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو جو کتاب اتنی بہترین ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ احسان کا. اسی لیے کتاب کا ٹائٹل ہے قرآن اور احسان. اس جیسی کوئی چیز نہیں. تو پھر ہماری زندگی میں سب سے زیادہ عزیز، محبوب اور سب سے زیادہ پریشیس چیز کیا ہونی چاہیے؟ قرآن. یعنی کسی بھی اچھے اور بہترین سلوک کی کسی سے جو توقع کی جا سکتی ہے اس سے بھی بڑھ کر اس قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہونا چاہیے، ہمارا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ہماری محبت ہونی چاہیے، ہماری عقیدت ہونی چاہیے، ہمارا اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزرنا چاہیے، اس کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے، اس کو بھلانا نہیں چاہیے. یقول ابن رجب وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے احسان کو واجب کرنے میں، اعمال میں سے ہر چیز پر. یعنی یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اعمال میں سے ہر چیز پر احسان کرنا واجب ہے. لیکن بٹ احسان کل شیء بحسبہ، ہر چیز کے ساتھ احسان اس کے حسب حال ہوتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، اس کے مقام کے مطابق ہوتا ہے، اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے. یعنی آپ سب سے زیادہ احسان اس چیز کے ساتھ کریں گے جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کے دل میں مقام رکھتی ہے یا وہ بذات خود ایک بہت بڑی شان رکھتی ہے.
فهذه الرسالة، تو یہ کتابچہ، موضوعها، جس کا ٹاپک، ٹائٹل، موضوع، الطریق الی الاحسان فی دراست القرآن، یہ الطریق الی الاحسان فی دراست القرآن ہے، الذی نرجو ان یکون طریقا للاحسان فی عبادت الرحمن، جس کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ رحمان کی عبادت میں احسان کی روش اختیار کرنے میں معاون ہوگی. واللہ من وراء القصد، اور اللہ ہی نیتوں کے پیچھے ہے، نیتوں کا نگران ہے، یعنی ہماری نیت اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اور اس سے کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور اس پر تفصیلی بات پہلے ہو چکی ہے. مقدمۃ تأصیلیۃ، تأصیلی کا لفظ جو ہے نا اصل سے ہے، اصل بنیاد کو کہتے ہیں نا، بنیادی مقدمہ، پیش لفظ. هذه مقدمۃ بین ید المقصود فیها 5 مسائل، یہ مقدمہ جس میں اصل مقصود سے پہلے 5 چیزوں کا ذکر ہے، 5 مسائل کا ذکر ہے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات